4 رکعت سنت موقدہ، بھائی اسی طرح ہے جیسے غیر موقدہ ہے۔ موقدہ کا معنی یہ ہے کہ جس کو حضور نے کبھی چھوڑا نہیں، اور غیر موقدہ کا معنی ہوتا ہے کہ کبھی پڑھا کبھی کبھی چھوڑ بھی دیا، ورنہ وہی اسی طرح پڑھیں گے جیسے وہ پڑھتے ہیں۔ چاروں رکعتوں میں فاتحہ کے بعد کیا ضروری ہے۔ اوپر طواف جو ہے وہ بہت لمبا ہو جاتا ہے، طواف کے دوران ہی نماز کھڑی ہو گئی تو نماز پڑھ کے وہیں سے چل پڑے۔ مسعود نیازی اسلام آباد، یہ بھی میرے دوست ہیں بڑے پرانے بچپن کے، سلام عرض ہے، جمعیت طلباء اسلام کے رہنماؤں میں شامل تھے، اور بہاولپور یونیورسٹی تحریک میں بھی، اور بحالی صوبہ بہاولپور کے سرخیل تھے، اور اسی طرح بے پناہ ان کی خدمات ہیں۔ سابق ابراہیم ایم این اے کوہاٹ جاوید ابراہیم پراچا گزشتہ دن وفات پا گئے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ پاک انہیں جنت نصیب کرے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اللہم اغفرہ وارحمہ وتجاوز عنہ وادخلہ فی الفردوس الاعلی۔ قاری ضیاء الرحمان صاحب جامعۃ الرشید کراچی کے، انہوں نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی آدمی مکہ کے مقامات زیارت دیکھنے کے لیے جیرانہ تک چلا جائے اور وہاں سے بغیر احرام کے آ جائیں تو کوئی بات نہیں، چونکہ جیرانہ میقات نہیں ہے، یاد رکھیں، جیرانہ مقام ہے ہل، یعنی حد حرم سے باہر ہے، جیسے مسجد عائشہ ہل ہے، حد حرم سے باہر ہے، میقات تو طائف ہے۔ کیا عورت مرد کی امامت میں نماز پڑھ سکتی ہے؟ اب یہ سارے حرم میں جو پڑھ رہے ہیں مرد کی امامت نہیں، عورت کی امامت ہے۔ پتہ نہیں کیا ضرورت کیا ہوتی ہے ایسے مسائل کی جو بالکل واضح ہیں۔ صفا مروا آدمی دوڑ رہا ہے، 2 چکر پورے ہوئے، وضو ٹوٹ گیا، وضو کر کے پھر اسی سے تیسرا شروع کریں۔ ایک آدمی کو ہمیشہ غلط کاموں کی سوچ آتی ہے، ایک تو اچھے لوگوں سے صحبت رکھیں، اور دوسرا یہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کریں۔ بیگم نے مدینے سے عمرے کی نیت کی، راستے ہی میں حیض شروع ہو گیا، تو اب وہ بیٹھی رہے اپنے گھر میں، جب اس کے ایام حیض پورے ہو جائیں تو غسل کرے، کپڑے بدلے اور جا کے اپنا عمرہ پورا کرے۔ سفر کی نماز میں وتر وہی 3 پڑھے جائیں گے، کیونکہ یہ واجب ہے، سنت میں رعایت ہے، واجب میں نہیں ہے۔ کسی زندہ انسان کے لیے ہم عمرہ یا طواف کر سکتے ہیں۔ دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، بڑی کوشش کے باوجود نہیں ہو رہی، تو سورۃ الرحمن 3 دفعہ روز پڑھا کریں۔ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ جو ہے، یاد رکھیں، وہ ہے حضور کی گستاخی، کیونکہ جو آدمی حضور کی شان میں گستاخی کرے وہ زندیق ہے، اور اس کی تو توبہ بھی قبول نہیں ہوتی، مشرک کی تو توبہ پھر بھی قبول ہو جاتی ہے۔ امام مہدی کا ظہور کب ہوگا؟ وہ مجھے ملا تو نہیں، میں پوچھ لیتا۔ اللہ کے بندے جب اللہ چاہے گا اس وقت آئیں گے، لیکن آئیں گے وہ ضرور، کیونکہ حدیث میں حضور نے فرمایا ہے
کہ وہ ما بین الرکنین، حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان میں کھڑے ہو کے اپنی مہدیت کا اعلان فرمائیں گے. اس کے بعد پھر اللہ ان کو فتوحات دیں گے، بڑے بڑے علاقے وہ فتح کریں گے. انہی کے وقت میں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے. طواف کا زیادہ ثواب ہے عمرے سے، لیکن جتنی دیر عمرے میں لگاتے اتنی دیر طواف کرتے رہو. عرفان اللہ ذلہ ہنگوں سے بہتر اسلامی زندگی گزارنے کے لیے بہت ساری دنیا میں کتابیں ہیں بھائی، موجود ہیں. کوئی کتاب لے لیں اور پڑھتے رہیں. اصل بات ہے صحبت، کسی اہل علم کی صحبت اختیار کریں. میرا نام شوکت ہے. عمرے پر آئی دو فیملی اگر اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی کرنا چاہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ کیا سعودی کورٹ ان کے نکاح کے کاغذات بنا دے گی؟ وہ نہیں بنائیں گے جب تک آدمی سعودی نہ ہو یا گورنمنٹ سے اجازت نہ لے. حرم میں نماز جنازہ بڑوں کے اور چھوٹوں کے اکٹھے ہوتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ہم بھی دونوں کی نیت کو کرتے ہیں. اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا. اگر صفا دوڑتے ہوئے وضو ٹوٹ گیا وضو نہیں کریں. سچی توبہ کرنا چاہتا ہوں. جن پر بھی کوئی مجھ سے ظلم ہوا ان سے معافی مانگنا. بالکل وہ حقوق العباد میں ہیں نا، ان سے معافی مانگیں. احرام کی حالت میں کوئی دوسرا بندہ آپ کے سر پہ ٹوپی رکھ دے یا خوشبو لگا دے تو آپ کا احرام نہیں ٹوٹتا. دونوں آدمی عمرہ کر رہے ہیں، ابھی اس نے اپنے بال نہیں کاٹے کہ دوسرے کے کاٹ سکتا ہے. عمرے کے بعد ملتزم میں نماز، ملتزم میں تو نماز نہیں ہوتی، حتیم میں پڑھ سکتے ہو اگر اللہ موقع دے. حضرت کربلا کے وقت بعض کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ اہل بیت کے ساتھ بہت ظلم ہوئے. اگر ظلم کیے ہیں تو ان ظالموں کو بھی اللہ نے سزا دنیا میں ہی دے دی ہے. وہ نہیں پڑھا شاید آپ نے. میقات جو ہیں وہ 5 ہیں: ذوالحلیفہ، قرن المنازل، یلملم، جحفہ، ذات عرق. مسجد عائشہ یہ تو ہل ہیں بھائی، یہ میقات نہیں ہیں. 1000 دفعہ تو سمجھایا ہے. میں فیصلہ آباد سانگلہ ہل سے ہوں. لوگ مولانا فضل الرحمان کو عالم نہیں مانتے تو نہ مانیں. لوگ تو صحابہ کو بھی نہیں مانتے تھے، اہل بیت کو بھی نہیں مانتے تھے، تو مولانا فضل الرحمان کو نہیں مانیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ اگر عورت ایام حیض کی حالت میں عمرے کی نیت کر کے آئی تھی، یہاں آنے کے بعد ناخن کاٹ لی ہاتھوں کے، پھر غسل کر کے عمرہ کیا لیکن دم پڑ گئی، چونکہ حالت احرام میں ناخن کاٹنے سے دم پڑتی ہے. ہم مدینے سے آئے تو عورت نے حیض کی وجہ سے نیت نہیں کی. اب وہ پاک ہو گئی تو غسل کر کے طائف سے یا جیرانہ سے یا مسجد عائشہ سے عمرہ کر لیں. میرے والد نے وفات کے بعد ملنے والی پنشن کی رقم سے میری والدہ نے کوئی زمین خریدی اور میرے نام کر دی. میری عمر اس وقت 7 سال تھی.
اب میری بہنیں شادی شدہ ہیں، ان کو بھی حصہ دینا چاہیے یا ان سے معاف کرائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے۔ ایک عمرہ آپ نے کیا تھا حج کے اندر، کیونکہ حج آپ کا کرام تھا، اور دوسرا عمرہ کیا تھا عمرۃ القضاء کے، حدیبیہ میں روک دیے گئے تو پھر اس عمرے کی قضاء کے لیے حضور تشریف لے آئے۔ اسی طریقے سے ایک عمرہ حضور نے حضرت نے آقا نامدار نے جیرانہ سے کیا، تو 4 عمرے کیے۔ نماز میں عورت اور مرد کے سیدھے کرنے کا، عورت اپنی ٹانگیں نکال لے تاکہ زمین سے لگ جائے۔ اگر عمرے کے دوران وضو ٹوٹ جائے، دم کیوں ہوگا؟ وضو کر لو، عمرہ پورا کرو۔ موبائل کی لعنت سے اپنے آپ کو اور بچوں کو بچائیں، کوشش کریں۔ میں مکے میں ہوں، جان پہچان والے گاڑیاں بک کرنے کا کہتا ہے، تو گاڑیوں والے کہتے ہیں کہ بکنگ ہمیں دو، ہم تمہارے ساتھ تعاون کریں گے۔ کوئی ٹھیک ہے، تم ان کے ساتھ تعاون کرو گے، وہ تمہارے ساتھ تعاون کریں گے۔ دم، درود اور تویز گھنٹے کروانا بالکل ناجائز ہے۔ ایک آدمی نے عمرہ ادا کیا، وہ احرام بھی کھول دیا، اب وہ ہوٹل سے احرام باندھ کے طواف کرنا چاہتی ہے۔ نقلی احرام ہوگا نا، اصلی تو نہیں ہوگا۔ اگر ایک آدمی نے عمرے میں طواف کیا، صفا کیا، اس کے بعد ہوٹل میں جا کے سر منڈایا تو کوئی بات نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہوٹل مکے میں ہو، یہ نہ ہو کہ ہوٹل جدے میں ہو، وہاں جا کے بال منڈاؤ، دم پڑ جائے گی۔ بال کٹوانے سے پہلے احرام کھولے، کیا مطلب پہلے احرام کھولنے کا؟ پہلے کھولو گے تو دم پڑ جائے گی۔ دعا، ندا، سوال سب ایک ہے، قبر والوں سے شرک ہے۔ کسی احرام والے نے اپنے سر کے 3 حصے کیے ہوئے ہیں، یہ پٹھان بھائی اکثر کرتے ہیں، کیونکہ چوتھا حصہ منڈانے سے احرام سے وہ نکل جاتا ہے، اس لیے وہ کبھی ایک حصہ منڈا لیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا۔ ایک سفر میں عمرے طواف زیادہ کریں یا عمرہ طواف زیادہ کریں؟ دماغی کمزوری ہے، نماز سے دھیان ہٹ جاتا ہے، بہرحال اللہ سے دعا مانگا کریں، اور قرآن پاک کی ایک آیت ہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، یہ 7 دفعہ پڑھ کے دماغ پہ پھیرا کریں۔ جو لوگ کرونا میں فوت ہو گئے وہ شہید ہوں گے، لازمی بات ہے کہ وہ ایسی بہت سب کو ہے کہ وہ ایک بلا تھی حوادث کی۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جنازہ حضرت علی نے پڑھایا ہے۔ اگر آدمی عمرے سے فارغ ہو کر کپڑے پہلے پہن لے، بال بعد میں کٹوائے، دم پڑ جائے گی۔ میں نے عمرہ کر لیا ہے لیکن دل کے حالات نہیں بدلے، کرتے رہیں، مانگتے رہیں دعا، استغفار پڑھتے رہیں، لا حول پڑھتے رہیں تو حالات بدل جائیں گے۔
ایک آدمی نے پہلا حج کیا، رہائشی ہے یہاں کے رہنے والا، ایک مہینہ عرفات میں رہا، احرام عرفات سے باندھا حج نہیں ہوتا، اس کو احرام حد حرم سے باندھنا چاہیے تھا، عرفات حد حرم سے باہر ہے۔ آپ لوگوں کے در سے معلوم ہوا کہ جو صحابہ کے معیار حق ہونے کا انکار کرے، ہم فتویٰ تو نہیں دیتے لیکن قرآن تو یہی کہتا ہے کہ جو نہیں مانیں گے وہ کافر ہوں گے۔ ایک ہم 15 ساتھی تھے عمرے کے لیے، طواف شروع کیا، ایک ساتھی گم ہو گیا، طواف کے بعد اس نے بال قصر کرائے، بعد میں جب ساتھی ملے تو پوچھا، صفا مروہ نہیں کیا، دم ہو گیا، چونکہ صفا مروہ نہیں کیا اور بال پہلے کٹوا دیے۔ عورت مدینے میں ہے، حید آ گیا اور تو نیت نہ کرے احرام کی، چونکہ دوسرے دن اسے چلے جانا ہے۔ ایک آدمی نے 5 مہینے داڑھی رکھی، بعد میں مڑا ڈالی، تو اب ڈبل گناہ گار ہو گیا۔ پہلے تو داڑھی نہیں تھی، اب رکھ کے اس نے سنت پر اس طرح پھیرا ہے۔ اور ایک یاد رکھو کہ داڑھی ایک ایسی چیز ہے کہ ایسی سنت جو حضور کے ہمیشہ ساتھ رہے، کبھی ایک منٹ کے لیے بھی جدا نہیں ہوئی۔ میں کرناٹک سے ہوں، میرا نام حسین ہے، عورت زیادہ پڑھ سکتی ہے، ہاں پڑھ سکتی ہے۔ ریاض الجنہ ہم نہیں جا سکے، کوئی بات نہیں، مدینہ شریف تو گئے ہو نا، وہی کافی ہے۔ بغیر محرم کی عورت حج نہ کرے۔ اگر بیٹا مرحوم ماں باپ کے لیے عمرہ کرے تو ان کو ثواب ملے گا، اس کو بھی ملے گا۔ میرے 2 بچے جن کے نام مہندس آفندی اور مشیدہ شبیر ہیں، اللہ ان کی آنکھوں کی نور کی پریشانی دور کرے، شفا کاملہ عطا فرمائے۔ میرے بھائی مجتبیٰ احمد کے کاروبار کی دعا کریں، اللہ اس کے کاروبار میں برکت دے اور وہ استغفار کم از کم 2000 دفعہ روز پڑھا کرے۔ میری بیوی مجھ سے بہت محبت کرتی ہے لیکن غصہ بھی بہت کرتی ہے، تو غصہ تو ہوتا ہے۔ فیاض حیدر تلگ انگ سے، مولانا میرے بیٹے نے ریسٹورینٹ بنایا ہے، اللہ برکت دے اور صحیح چیز حلال چیز بنا کے کھلانے کی عادت دے۔ ہماری فیملی میں نہیں، ہر مسلمان جو لا اولاد ہیں اللہ ان سب کو اولاد عطا فرمائے۔ میں ہر سال عمرے اور حج میں آنا چاہتا ہوں، اس کے لیے وظیفہ یہی ہے کہ جب آپ آتے ہیں نا تو ملتزم پہ کھڑے ہو کے اگلے حج کے لیے دعا کر کے جائیں۔ مریم بی بی عمر 12 سال ہے، نہ سن سکتی ہے نہ سمجھ سکتی ہے، زبان کا، اللہ اس کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ میں ملتان سے ہوں، بیٹا عالم بن رہا، اللہ ان کو عالم بنائے۔ بیٹی عالم ہے، ان کے رشتے کے لیے دعا کریں، اللہ کو اچھا رشتہ نصیب فرمائے۔ میں فیصل آباد میں خامسہ کی کلاس پڑھ رہا ہوں، میرا ارادہ مدینہ منورہ داخلے کا ہے، تو سعودی سفارت خانے میں جا کر فارم لے لیں اور جیسے وہ بتائیں اس طرح بنا کے بھیج دیں، جب آپ کا نمبر آئے گا آپ کو بلا لیں گے۔ میری شادی کو 4 سال ہو گئے لیکن اولاد نہیں ہوئی، اللہ اولاد عطا فرمائے۔
اگر سفر میں احرام گندا ہو جائے دھو ڈالو. اللہ تبارک و تعالی آپ کے دوست اور ہر مسلمان کے رزق میں برکت عطا فرمائے اور خزانے غیب سے عطا فرمائے، کسی کا محتاج نہ کرے. بلڈ پریشر کی بیماری اللہ شفا عطا فرمائے. ہماری حاجت کو 8-10 سال سے کان کی آواز بند ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. عبد الوحید کویت سے دادا جان والدین کی مغفرت کی دعا کریں. اللہم اغفرہم ورحمہم وارفع درجتہم. مفتی پیر فرحان زکوڑی ڈیرہ اسمیل خان میں مسجد اور مدرسہ تعمیر کر رہے ہیں، اللہ کامیاب فرمائے. میری زکوٰۃ جو ہے 2.5 کروڑ روپے ہو جائے، اللہ اس سے بھی زیادہ کر دے. جتنا دے گا تو دو، پیسہ آئے گا تو زکوٰۃ دو گے. اللہ غریبوں سے تو نہیں لیتے. میں ڈیرہ غازی خان سے ہوں. میرا بیٹا محمد زبیر کی شادی کو 12 سال ہو گیا، اولاد نہیں، اللہ اولاد نصیب فرمائے. انیس احمد انڈیا سے بیٹے کے حافظے کے لیے تو یا قوی ہو یا متین، یا قوی ہو یا متین پڑھا کرو. میرا بیٹا احمد کو برس کی بیماری، اللہ شفا عطا فرمائے. اللہ ہر مسلمان کو حج اور عمرہ نصیب فرمائے. جن کی بھی اولاد نہیں، اللہ ان کو اولاد صالح عطا فرمائے. میری بیوی کا نام عریہ ہے، شادی کو 3 سال ہو گئے، کام نہیں ہے. اللہ جب چاہیں گے دیں گے. آپ استغفار زیادہ پڑھیں. میرے بیٹا زبیر اور بہو نے حج بھی کیا، شادی کو 6 سال ہو گئے، اولاد نہیں، اللہ عطا فرمائیں گے. میرے ایک بیٹے اور ایک بیٹی کی آنکھوں کے پردے کمزور ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے. میری بیٹی کے دل میں سوراخ ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. میرا نام محمد طارق ہے، اللہ پاک آپ کے مدرسوں کے اور زیادہ سے زیادہ ترقی عطا فرمائے. شگفتہ بھی بیمار ہیں 14 سال سے، اللہ شفا عطا فرمائے. ہم ڈنمارک یورپ میں رہتے ہیں. نازیہ حسین، ان کے شوہر، ان کے بچے اسماعیل خان، ملیکہ خان اس سال 2024 عمرہ حج پر جا سکے، اللہ پر نصیب کرے. بنت مصطفیٰ پاکستان میں ہوں، پریشان ہوں، پڑھتی ہوں لیکن فیل ہو جاتی ہوں. بہرحال یا قوی یا متین پر سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھا کرو. میری بیٹی 2 سال کی مرحبا فاطمہ ذہنی طور پر کمزور ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. میں دبئی سے ہوں، اللہ مکے میں کام کی توفیق عطا فرمائے، آمین. چودھری محمد اختر صاحب لاہور والے، اللہ ان کو، ان کی اولاد کو رزق و مال میں برکت عطا فرمائے. میرا نام رضوان خان ہے، انڈیا سے ہوں. میرے گاؤں میں 2 خاندانوں کے بیچ میں اتفاقی ہے، اللہ ان کی اصلاح کر دے. اللہم الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم. میں طالب العلم ہوں اور میرے ماموں خاندان کی دشمنی بڑھ گئی ہے، اللہ ان کو صلح کی اتفاق عطا فرمائے. ہمارے خالہ کو 12 سال سے بچہ نہیں، اللہ اولاد عطا فرمائے. نوید احمد لاہور سے، پہلے تو میرے والد حاجی محمد احمد کے لیے دعا کر، بیمار ہیں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی فلسطین والوں کی مدد کرے اور کشمیر والوں کی مدد کرے.
ہماری ایک بچی ہے جو پیدائش سے بات نہیں کر رہی، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی عمران کو اپنے گھر کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ مبشر اکمل کے کاغذ نہیں بن رہے، اللہ پاک آسانیاں پیدا فرما دے۔ بابر حسن مردان سے میرے زمین میں آسیب خیالات آتا ہے، سورۃ البقرہ پڑھ کے دب کرو۔ بیٹی کی شادی کو 4 سال ہو گئے، اللہ صاحب اولاد بنائے۔ 6 بیٹے بیٹیاں جوان ہیں، اللہ اپنے فضل سے ان سب کے فرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہنوئی کا بھتیجوں کے ساتھ جھگڑا چل رہا ہے، اللہ ان کو اتفاق اتحاد عطا فرمائے۔ میں انڈیا سے ہوں، حاجی رفیق صاحب بیمار، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میری بہن کی شادی کو 3 سال ہو گئے، اللہ صاحب اولاد بنائے۔ محمد ابو بکر میلسی، اللہ ان کو بھی ہدایت کے راستے پہ قائم رکھے۔ حافظ محمد ابو بکر کی نانی فوت ہو گئی، اللہ مغفرت فرمائے۔ میرے شوہر کا نام اسد ہے، وہ مکہ میں ملازمت کرتے ہیں، انہوں نے 3 مہینے کے لیے مجھے بلایا ہے، اللہ ان کے رزق و مال میں برکت عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنی وصفاتک العلی، نور وجوہنا بنور الایمان، نور قلوبنا بنور العرفان۔ اللہم ارزقنا علوم الاحادیث والقرآن، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اہلک اعداءک اعداء الدین۔ یا اللہ فلسطین والوں کی مدد فرما، کشمیریوں کی مدد فرما، جہاں جہاں بھی مسلمان مشکل میں ہیں یا اللہ ان کی مدد فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔